شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی صورتحال اب آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ایگزٹ نے کہا ہے کہ آج رات ایران پہ اب تک کے شدید حملے ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو امریکہ 20 گنا زائد شدت سے جواب دے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی لاریجانی نے بیان دیا ہے کہ ہم تمہاری کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ تم سے بڑے بڑے فرعونوں نے ہمیں اکھاڑ پھینکنے کا خواب دیکھا تھا۔ تم اپنا دھیان رکھو، کہیں تم ہی ملیا میٹ نہ ہو جاؤ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، مگر ہم اس بات چیت کی شرائط دیکھ کر ہی مذاکرات کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ جبکہ ایرانی مجلس کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اب ہم بار بار مذاکرات اور بار بار جنگ کے دھوکے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ ہمیں ٹھوس ضمانت درکار ہے۔ اگر ہمارے انفراسٹرکچر پہ حملے جاری رہے تو ہم بھی ان کے انفراسٹرکچر کو آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول پہ نشانہ بنائیں گے۔ اسٹیو وٹکاف نے، جو ٹرمپ کے قریبی مشیر ہیں، کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے اسرائیل جائیں گے۔ جانا تو انہیں اسی ہفتے تھا، لیکن وہ نہیں جا سکے۔ وٹکاف نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کی جوہری افزودگی یعنی یورینیم انریچمنٹ کی صلاحیت مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ایرانی ہم سے بات کرتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، ہم نے کل کے ویلاگ میں آپ سے گزارش کی تھی کہ ایران پر ایٹمی حملے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر ایران بھی شمالی کوریا سے ایٹمی ہتھیاروں کی ڈیل کرنے لگا ہے۔ آج صبح سے موصول ہونے والی خبروں میں مصدقہ طور پر یہ سننے کو مل رہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر ممکنہ ایٹمی حملے کے لیے ایٹم بم لے جانے والے 3 B-52 بومرز جہاز یونائٹڈ کنگڈم بھیج دیے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ روس ایران کے ایٹمی پروگرام کو اپنی نگرانی میں لینے کو تیار ہے اور ایران کے پاس جو افزودہ کیا گیا یورینیم ہے وہ بھی روس ایران سے حاصل کر لے گا تاکہ وہ ایٹم بم کی تیاری میں استعمال نہ ہو سکے۔ اس پر کل رات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لچک دکھائی اور اس کے بیانات میں واضح تبدیلی محسوس کی گئی۔ لیکن آج کے بیانات میں ٹرمپ نے دوبارہ کہا کہ امریکہ ایران کے جوہری انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم ہونے تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ امریکہ تب تک اپنی جنگ بند نہیں کرے گا جب تک وہ ایران میں اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتا۔ ایران کو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے 50 بحری جہاز تباہ کر دیے، جس میں ان کا ڈرون بردار جہاز بھی شامل ہے۔ اس کے جواب میں ترجمان پاسداران انقلاب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا۔ اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ جو ملک اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالے گا وہ آبنائے ہرمز کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری علی لاریجانی نے دوبارہ اس بات کا اظہار کیا کہ عاشورہ سے محبت کرنے والی ایرانی عوام کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ ایسا نہ ہو کہ ایران کو مٹانے کی دھمکیاں دینے والے خود ہی مٹ جائیں۔ ناظرین معظم، دفاعی اور بین الاقوامی امور کے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اسرائیل سے پہلے اس جنگ سے نکل سکتا ہے۔ ٹرمپ کے لچکدار بیانات کے بعد آبنائے ہرمز سے تیل کے آئل ٹینکرز کی آمد و رفت کچھ شروع ہو گئی ہے اور تیل اور دیگر تجارتی سامان کے بحری جہازوں نے آبنائے ہرمز سے ایرانی بحریہ سے کلیئرنس کے بعد گزرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب دفاعی ماہرین کے مطابق آج کی رات ایران کے لیے بہت نازک ہے۔ آج رات ایران پر انتہائی شدت کے حملوں کی توقع کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے۔ ناظرین، آج ایران نے امریکی ٹھکانوں اور اسرائیل پر اپنے حملوں کی 35ویں لہر کا آغاز کیا۔
جس میں میزائل اور ڈرون حملوں میں اسرائیلی شہر حائفہ کی تیل کی تنصیبات کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بحرین، کویت، امارات اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے۔ تل ابیب پر بھی مسلسل ایرانی میزائلوں کے حملوں نے بے شمار عمارتوں کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی اس شدید تباہی سے سخت پریشان ہیں اور عمارتوں کا ملبہ ہٹانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تل ابیب اور حائفہ میں متعدد یہودیوں کی اموات کی خبریں بھی اسرائیلی اور امریکی میڈیا سے نشر کی گئی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے آج ایران پر اب تک کی شدید بمباری کا دعویٰ کیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران امریکہ نے ایران پر 5.6 ارب ڈالر کا گولہ بارود استعمال کیا۔ تہران کے علاقے رسالت سکوائر کے قریب میزائل حملے میں 40 افراد شہید ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ ایران کے صوبے لورستان پر حملے میں 3 طالب علم شہید ہو گئے۔ ایران کے مختلف شہروں میں حملوں سے بجلی کا نظام بہت بری طرح سے متاثر ہوا۔ اصفہان میں گورنر ہاؤس اور یونیسکو کے ایک عالمی ورثے کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اب تک ایران میں شہادتوں کی تعداد 1300 سے بڑھ چکی ہے۔ ادھر لبنان میں بھی اسرائیلی حملوں کے دوران 4 ایرانی سفارتکاروں کی شہادت کی خبر بھی موصول ہوئی ہے، جس سے اب تک لبنان میں ہونے والی شہادتوں کی مجموعی تعداد 570 ہو چکی ہے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوج پر راکٹوں سے حملہ کیا، جس سے اسرائیل کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیلات حاصل نہیں ہو سکیں۔ البتہ ایرانی حملوں سے اسرائیل میں شدید خوف کی فضا پائی جاتی ہے اور اسرائیل سے بڑی تعداد میں لوگ دوسرے ممالک میں نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔